तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई उसका तड़का ना लगे तो मजा नहीं आता। जो उन्होंने इस मुल्क का हाल किया और अब उसके बाद जिस बेहाल में अब वो खुद हैं, ये एक अलमिया है और अफसोसनाक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज पीटीआई स्पेशल है। वैसे तो इस मुल्क में जो अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करनी है, जो मंजरनामा है सियासी मुल्की, उसमें तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई उसका तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता। जो उन्होंने इस मुल्क का हाल किया और अब उसके बाद जिस बेहाल में अब वो खुद हैं, ये एक अलमिया है और अफसोसनाक सूरत हाल है। लेटेस्ट डेवलपमेंट सबके सामने है कि जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई ज़मानत पर, उस पर डील की बातें हुई। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में गई और वहाँ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उनका जो घर है, सरकारी घर है, उसमें अनेक्सी में वो क़याम पजीर। और वहाँ पे क्या कुछ हुआ, जाते ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर तो हमें ये बावर करा रहे थे, मेरी खुद उनसे बात हुई थी और जर्नलिस्टों के साथ भी, तो उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी तो सियासत नहीं करेंगी, लेकिन अंदर खाने सबको पता है कि जहां बुशरा बीबी हों और आज़ाद फजाओं में हों, वहां पे वो कंट्रोल अपने हाथ में ना लें। उन्होंने तो इस मुल्क की सारी सियासत को अपने मोकलों के जरिए, इस मुल्क की हुकूमत को, इस मुल्क की फौज को, अदारों को अपने मोकलों के जरिए काबू करने की कोशिशें की थी और उस पर इमरान खान का पूरा ईमान रहा है, उस पर यकीन रहा। सबके सामने वो सूरत हाल है। ये जो खबर सामने आई है, ये बहुत ही दिलचस्प है। 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। हमारे एक एक्स पे रिलेशन है, हमने भी फॉलो किया हुआ है, उन्होंने भी हमारे अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। बड़ी चटपटी खबरें देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी खबरों में हकीकत बाद में जरूर सामने आ जाती है। जाहिर सी बात है, एक्स पे तड़के के बगैर तो मजा नहीं आता, लेकिन असल बात है कि आपकी खबर जो आप बात करें वो सामने आ जाए। अमार सुलंगी, उन्होंने इसकी ये तफसील बताई। हमने भी अपने जो दोस्त हैं पेशावर में, उनसे रब्ता किया। उन्हें कहा कि अपने जो ज़राए हैं वजारत वज़ीर आला हाउस के, कोई मुलाजम है, स्टाफ के लोग हैं, उनसे कंफर्म करें। तो उन्होंने जब तस्दीक कर दी तो फिर मैंने कहा कि अब तो वीलॉग बनता है। तस्दीक इस बात की हुई कि वाकई ऐसा वाक़या हुआ है जो मैं बयान करने लगा हूँ। वाक़या क्या है जी? वाक़या है कि रात का कोई 2-3 बजे का टाइम है और अचानक शोर शराबा शुरू होता है। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें हैं। जाहिर सी बात है, बुशरा बीबी साहबा और अपने कमरे से बाहर निकल के जो सीढ़ियां हैं, उन वहां पे वजीर आला हाउस में जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। वहां पे वो खड़ी हो जाती हैं और अपना जो उनका स्टाइल है, तकरीर शुरू। अब जो तमाम जो अमला है वो परेशान। और पहले तो जाहिर जाहिर सी बात है, एक तो बुशरा बीबी और सारा खातून भी हैं और सारे करीब भी कोई नहीं जाता। लेकिन जब देखा कि हालात बहुत ख़राब है तो कोशिश भी की समझाने की, बात करने की। तो उनको गालियां भी पड़ी, जो निचले लेवल का अमला था। फिर गंडापुर साहब भी बाहर आ जाते हैं और बुशरा बीबी वहाँ, फिर जो कन्वर्सेशन सामने आ रही है वो ये है कि अब जाहिर सी बात है, अली बिन गंडापुर ये कहाँ मानेंगे। इस तरह की चीज़ें दुनिया में कोई नहीं मानता, ये चीज़ें ज़राए से ही सामने आती हैं। और इसके बाद अभी जो इसकी तस्दीक कैसे हुई है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरे मोक्कलीन हैं उनको दोबारा काबू करना है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा, मैं जेल में रही हूँ, मेरे जो सारे वसाइल थे, मेरे जो अमलियात थे, वो मेरे मोक्कलीन इधर उधर हो गए, मैंने दोबारा काबू करना है। और वो ये भी कह रही थी कि आप लोग घबराए क्यों हुए हैं, मेरे जो मोक्कल हैं वो तो बहुत ताकतवर हैं। आर्मी चीफ का भी नाम लिया कि आप उससे खाइफ हैं, उससे डरते हैं, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, उनसे भी वो ताकतवर है। लेकिन मुझे कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ चिल्ला काटना है, कुछ और, मेरे साथ कुछ खड़ा ही नहीं हो रहा, मुझे वो चीजें चाहिए हर सूरत में। तो ये सारी बात अली बिन गंडापुर ने उस वक्त जारी बात है वादा किया। उन्होंने कहा बीबी आप जो कहेंगी आपको मिलेगा, इस वक्त ये अच्छा नहीं है, आप आराम करें। लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह उठ के फिर दोबारा वही, उन्होंने कहा मैं तो चली जाऊंगी जमान पार्क, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है और मैं
اڈیالہ میں جاؤں گی پیشی پہ، اس کے بعد زمان پارک جاؤں گی، میں نہیں آتی واپس۔ تو یہ جو صورتحال سامنے آئی، تو یہ، اور اب جب ہم یہ ویلوگ کر چکے ہیں، بشرا بی بی زمان پارک پہنچ چکی ہیں، تو سولنگی صاحب کی خبر بھی سچ ثابت ہو گئی، اور میں کچھ دنوں سے اس پہ ویلوگ بھی کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری، بڑی مشکل ذمہ داری علی امین گنڈا پور نے یہ اٹھائی ہے۔ دیکھیں بشرا بی بی، یہ تو دو دھاری تلوار ہے، کہ مطلب دونوں، ایک تو آپ اپنی پوری حکومت آپ نے ہلا دی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، تو پھر وہاں اس وقت کیا باتیں ہوتی تھیں، ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے ہر کام ان کی مرضی کا۔ ابھی اتنے عرصے سے جیل میں تھیں، کوئی کمائی شمائی بھی نہیں ہو رہی تھی، تو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کوئی لیٹ نکالیں اپنی، اور علی امین گنڈا پور پہ پریشر بھی ہوگا، لیکن یہاں وہ شاید مات کھا گئی، انہیں تھا کہ میں جو کہوں گی ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ ایک آرڈر بھی سامنے آیا، جو پیجز ہیں خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی کے، سوشل میڈیا کے، فیس بک کے، وہاں پہ ان کی خبریں آتی ہیں، وہاں پہ یہ بات آ گئی تھی 2-3 دن پہلے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگ گئی ہے اور سارا مرضی سے ہوگا۔ تو علی امین گنڈا پور نے یقیناً رکاوٹ ڈالی ہوگی، وہ خود گھا سیاست دان ہے، اس نے کہا ہوگا بھائی میں اپنا کیوں، اور کچھ گارنٹیاں دے کے ہی وہ لے کے آئے ہوں گے پشاور، اگر آپ ڈیل کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا بھائی گارنٹیاں بھی میں دوں، ذمہ داری بھی میری، اور پھنسوں بھی میں، تو وہ انہوں نے کچھ یہاں پہ رکاوٹیں ڈالی ہوں گی۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ سامنے ہے۔ اسی لڑائی میں ایک خبر آج اور سامنے آتی ہے شیر افضل مروت کی، یہ دوسری خبر ہے، لیکن جب دونوں کو ملائیں تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر یہ شیر افضل مروت کی جو عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی پھر بشرا بی بی کا جو یہ والا سیگمنٹ جو ہم نے بتایا آپ کو، اس کا اس میں حصہ ہوگا۔ اب شیر افضل مروت نے جو ملاقات کی ہے، اس کی جو تفصیل سامنے آئی ہے، انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے عمران خان کو پورا باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور کا جو بھی احتجاج تھا وہ ناکام ہوا ہے، ان کو لیڈ اکیلے کو نہ کرنے دیں، ایک کوئی کمیٹی بنا دیں، اور پوری لیکن اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے بشرا بی بی کو خیبر پختونخوا میں بھجوایا تھا، اور اس میں ساری باتیں انہوں نے اپنا جو موقف، انہوں نے کہا کہ پارٹی اور لڑی پڑی ہے تو میں کیوں مزید ان کو ان میں تقسیم کروں، لیکن شیر افضل مروت بھی اپنے ایجنڈے پہ تھا، تو اس نے پوری تیاری کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیسے تم کیسے کہتے ہو کہ علی امین گنڈا پور ہے وہ ناکام ہو رہا ہے احتجاج میں، تو اس نے شیر افضل مروت نے بڑے دلائل، اب شیر افضل مروت بھی دلائل سے بات کرے یہ بھی ایک انہونی ہے، لیکن چونکہ سازش تھی شاید تو تیاری کے ساتھ گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جی وہ تو پہلوانوں کی طرح لڑتا ہے، وہ تو ایک ذہنی طور پہ جذباتی آدمی ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے، اور کبڈی کے میدان میں جیسے اترتا ہے اس طرح تو احتجاج نہیں ہوتا نا، تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے احتجاج ہوئے ہیں کامیاب نہیں ہوئے اور بڑکیں سڑکیں ماری ہیں، تو ایک پلان کے تحت جانا چاہیے، اور پلان میں لیڈرشپ بھی ہو کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو موقع مل جاتا ہے مخالفین کو کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ وفاق پہ حملہ آور ہے، اس لیے علی امین گنڈا پور کو لیڈ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا پورا سسٹم علیحدہ بنانا چاہیے لیڈرشپ کا۔ تو اب عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، کمیٹی تشکیل دینے کی بات پہ، اب پتہ نہیں اس میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بعد میں اس پہ بات کی ہے، لیکن یہ صورتحال اب دیکھیں کہ اگر بشرا بی بی پشاور سے زمان پارک گئی ہیں، شیر افضل مروت بھی علی امین گنڈا پور کے خلاف اس نے عمران خان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، تو تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے، یہ سارا جو منظرنامہ ہے یہ سامنے آ جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اچھا میں یہاں پہ جو یہ پورا واقعہ سامنے آیا جس میں اپنے موکلوں کو زیادہ طاقتور قرار دیا بشرا بی بی نے کہ میرے پاس واپس آ جائیں، تو عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ میرے موکلوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ تو میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میرا یہ ایک سوال ہے، بشرا بی بی تک اگر پہنچ جائے، یا عمران خان یا باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے، تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ صورتحال کیا ہے۔ بھائی بشرا بی بی کا سب سے جو طاقتور موکل تھا، کیا آپ کو اس کے نام کا پتہ ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، آپ بھی کہیں گے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، فیض امیر۔ تو جنرل ریٹائرڈ فیض امیر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض امیر، وہ سب سے طاقتور موکل تھے نا بشرا بی بی کے، انہی کے ذریعے عمران خان کو بھی قابو کیا ہوا تھا، اور کہہ سکتے ہیں آرمی چیف کو بھی اس وقت کے۔ تو جب وہ سب سے طاقتور موکل بشرا بی بی کا
وہ جنرل عاصم منیر کے قابو میں ہے، اس کا تو کورٹ مارشل شروع ہے، تو آپ جنرل عاصم منیر کو ہلکا لے رہے ہیں. بھائی آپ کے موکل شوکل سب فارغ ہو چکے ہیں، آپ کی کہانی ختم ہے. اس لیے یہ اب صرف جو لڑائی آپ نے لڑنی ہے وہی لڑیں، اور آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کی وہ گیم نہیں چلنے والی. بھول جائیں اس سارے چکر کو، یہ موکلوں شوکلوں والی کہانی. تو بھائی یہ صورتحال ہے بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب کہ ضمانت پہ رہا ہوتے ہی پھر کہانیاں. سارا جو کچھ دائرہ ہے وہ بشرا بی بی کے گرد. عمران خان بھی اس کے حوالے سے پلان کر رہا ہے. علی امین گنڈا پور کی بھی کوشش تھی کہ وہ کے پی کے میں رہیں تو شاید قابو میں رہیں ورنہ کوئی گول کھلائیں گی. شیر افضل مروت وہ استعمال ہو رہا ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے. چلیں بہرحال جی یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ بھی کر دیا، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. جو احتجاجی کمیٹی کی بھی بات ہوئی، اس نے کہا کہ جی ہم کل اپنا لاہے عمل دیں گے، اور عمران خان نے اس کو کہا ہے، اس نے کہا کہ یہ آخری مارکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آخری کوشش ہے. تو اب عمران خان نے نہ بیرسٹر گوہر پہ اعتماد ہے اس کا، نہ عمر ایوب پہ ہے، نہ علی امین گنڈا پور پہ ہے، نہ شیر افضل مروت پہ ہے. تو اب عمران خان نے آخری جو اپنا داؤ کھیلا ہے وہ سلمان اکرم راجہ پہ کھیلا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ داؤ کہاں پہ کامیاب ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اپنے بانی کو لا علم کیسے رکھتے ہیں جو باہر کچھ ہو رہا ہے، اس کی بھی مثال آج اڈیالہ سے سامنے آ گئی. اس کی مثال یہ سامنے آئی کہ جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں کے پی کے میں اتنی بڑی شکست ہوئی ہے پورے ملک میں، پی ٹی آئی کو، حامد خان گروپ کو، اس کا عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے نہیں بتایا. جب کسی صحافی نے کسی نے سوال پوچھا عمران خان سے تو وہ حیرت اور زدہ ہو گیا. اس نے کہا اچھا ہم ہار گئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کی طرف دیکھا. اس نے بڑا عجیب و غریب سا ایک ڈپلومیٹک سا جواب دیا کہ سیاست اور وکلا کی سیاست بڑی الگ ہوتی ہے. عمران خان نے غصے میں بھی آ گیا، اس نے کہا کہ میں باہر ہوتا تو دیکھتا میں کون سا الیکشن ہارتا ہوں، یہ وہ سارا. تو عمران خان کو اس کے اپنے اندر اس کے جو لوگ ہیں اب انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، مانتے نہیں ہیں، مائنس کر دیا ہے. عملی طور پہ ہونا باقی ہے. دیکھتے ہیں یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے. دیکھتے رہیے ہمارا ویلوگ. خبریں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.